بسم اللہ الرحمن الرحیم ان the name of Allah, the most beneficent, the merciful. چند روز پہلے ہمارے پاس ایک نوجوان ٹیچر کاؤنسلنگ کے لیے تشریف لائے. انہوں نے اپنی لائف ہسٹری کو کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ سر میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل ہونے کے باوجود جیسے ہی میں نے اپنی ایف ایس سی مکمل کی تو سر میرے گھر کے حالات ایسے تھے کہ مجھے فردر ایجوکیشن کی بجائے اپنی جاب کو کنٹینیو کرنا پڑا اور میں نے ایک سکول میں بطور ٹیچر اپنی جاب کا آغاز کیا. اب وہاں پر جو پرنسپل صاحب تھے وہ بہت زیادہ کائنڈ ہارٹیڈ اور بہت زیادہ محبت کرنے والے مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ اس جاب کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی کنٹینیو رکھو. تو سر میں نے بی ایس میں ایڈمیشن لے لیا. ساتھ ساتھ وہاں ٹیچنگ کرنے کے علاوہ مجھے شام کے ٹائم ٹیوشن پڑھانے کا بھی موقع مل جاتا. اب وقت گزرتا چلا گیا. وہ سر مجھے بہت زیادہ گائیڈ کرتے, میری رہنمائی کرتے. ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے. اس دوران بی ایس کا سفر جاری اور ساری رہا. جیسے ہی میرا بی ایس مکمل ہوا تو وہی پرائیویٹ اسکول کے جو پرنسپل اور آنر بھی وہی تھے, انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر کے جو حالات ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرو. ساتھ ساتھ انہوں نے میری رہنمائی بھی کی اور مجھے گورنمنٹ جاب مل گئی. اب چونکہ ایک پرائیویٹ سیٹ اپ سے گورنمنٹ جاب کی طرف آنا بالکل ایک نیا سناریو ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو سر جب میری جاب ہوئی نئے سیٹ اپ میں مجھے آ کے اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑا, ری شفل کرنا پڑا. پرائیویٹ سیٹ اپ میں رہتے ہوئے بہت کچھ سیکھا ہوا تھا. بہت ساری آن لائن جو ایجوکیشنل ویب سائٹس تھی ان سے لیسن پلاننگ سیکھی ہوئی تھی, کس طرح سے ٹاپکس کو سمرائز کرنا اور اچھے طریقے سے بچوں کے لیے ڈیزائن کرنا, پرنٹ کرنا, یہ سارا کچھ آتا تھا. اب یہاں پر میرے لیے زندگی کی ایک نئی فیز تھی اور ایک نیا انداز تھا ٹیچنگ کا. اب آغاز میں ایڈجسٹ کرنا میرے لیے سر بہت مشکل تھا اور آہستہ آہستہ چیزیں مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی. چونکہ بہت ساری باتیں سیکھی ہوئی تھی, پریزنٹیشن تیار کرنا آتا تھا, ایم ایس ورڈ, پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اور اس سے ریلیٹڈ جتنی آن لائن جو کام تھا وہ آنے کی وجہ سے مجھے ادارے میں بہت زیادہ اہمیت ملنا شروع ہو گئی. اب یہاں سے میں اپنی زندگی کی ایک نئی فیز میں داخل ہوا کہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے مجھ پر تنقید ہونا شروع ہو گئی. مجھے یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ یہ دیکھو جی کل آیا ہے, جمعہ 8 دن اس کو ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جناب یہ فلاں کام بھی کر لیتا ہے, فلاں بھی کر لیتا ہے, تو جیسے ہم نے تو زندگی ایسے ہی گزار دی ہے. اب سر میں اس وقت ایک شدید ڈپریشنل فیز میں ہوں. اب میں جو کام کرتا تھا, جو میری پوٹینشل تھی, آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہی دوست احباب مجھے روزانہ کوئی ایسی بات کرتے کہ میری ہمت کم ہونا شروع ہو گئی. وہ کام جو میں پہلے خوشی سے کرتا تھا اب مجھے انہی کاموں میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی, کیونکہ وہ دوست احباب روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی میری خامی کی طرف اشارہ کرتے کہ بھئی تم میں یہ ہے, تم میں یہ ہے. بجائے اس کی کہ میں اپنے حوصلے کو بڑھاتا, جو کہ میں نے ایک پرائیویٹ سیٹ اپ میں رہ کے انہوں نے مجھے کس طرح سے بوسٹ اپ کیا, مجھے سکھایا, مجھے انسپائر کیا, مجھے موٹیویٹ کیا, مجھے سپورٹ کیا. لیکن سر اب یہ کیفیت یہاں پر مجھے ڈپریشن میں لے گئی ہے. میں اس وقت بہت پریشان ہوں, جبکہ میرے اوپر فیملی کی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں اور گھر میں میرے علاوہ کوئی کام کرنے والا ہے بھی نہیں. اور میں اس وقت سر بہت پریشان ہوں, میرے معاملات بہت ڈسٹرب ہو چکے ہیں. بجائے اس کے کہ میں اس فیز سے آگے نکلتا, میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ میں کہیں پیچھے جا رہا ہوں, کہیں گہرائیوں میں گم ہوتا چلا جا رہا ہوں. اب یہ ساری اس کی کہانی سننے کے بعد اس نوجوان کو حوصلہ دیا, اس کو پانی پیش کیا, اس کے لیے چائے منگوائی اور اس دوست کو, اس استاد کو جو کہ ہمارا ایسٹ ہے, جو کہ اس قوم کا سرمایہ ہے, جو کہ اس قوم کی پہچان ہے, اسے وہ پرانا اور مشہور واقعہ سنایا. اور یہ واقعہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, آپ جانتے ہوں گے بہت سارے احباب, کہ جب ابھی یہ برے صغیر, یہ سب کانٹیننٹ میں پاکستان اور انڈیا ابھی وجود میں نہیں آئے تھے, اس دور کی بات ہے. برے صغیر میں ایک ٹولہ بڑا مشہور ہوا تھا. اس ٹولے کا نام تھا بنارسی ٹھگ. یہ ٹھگوں کا ٹولہ تھا جو کہ اچھے خاصے سمجھدار لوگوں کو اس انداز سے بے وقوف بناتے تھے کہ وہ شخص جو ہے وہ ان کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو وہی سمجھ لیتا تھا جو وہ اس کو کہہ رہے ہوتے. اور اس ٹھگوں کے ٹولے کا ایک واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ ایک شخص, ایک کسان کسی علاقے سے بکری خرید کے لے کے آ رہا تھا اور ٹھگوں کے ٹولے نے اس کو دیکھ لیا
اب ایک اس کو بندہ ملا, اسے کہا یہ بھائی کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں بکری خرید کے لایا ہوں. انہوں نے کہا تجھے لوگوں نے پاگل بنایا, تو بکری نہیں خرید کے لے کے آیا, تو یہ کتا خرید کے لایا ہے. اب وہ بندہ پریشان ہو گیا, اس کا نہیں بھائی یہ تو بکری ہے. خیر اس نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, تجھے کسی نے بیوقوف بنایا. آگے چلا گیا تو وہ ٹھگوں کا ٹولہ جو ہے اس کے 2 گروپ کے ممبر آگے کہیں کھڑے تھے. انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ رسی سے باندھ کے اس کتے کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اب بندہ اور پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ کیا کیفیت ہو گئی ہے میرے ساتھ. تو آگے نکلے, آگے ان کے گروپ کا ایک اور بندہ کھڑا تھا, اس نے کہا بھائی سناؤ کتے کو لے کے کہاں جا رہے ہو؟ اب وہ شخص پریشان ہو گیا ہے جو کہ بکری خرید کے لایا ہے اپنے رزق حلال سے. اب اس ٹھگوں کے ٹولے نے کیا کیا ہے, اس بندے کو اتنا کنفیوز کیا ہے کہ وہ بندہ اپنی اس بکری کو کتا سمجھ کے کہتا ہے لے لو بھائی تم لے جاؤ اسے. اب یہ ٹھگ اس کی بکری لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں, اور وہ شخص پریشان ہو کے وہاں بیٹھا ہوا ہے اور پریشان ہے کہ وہاں سے کسی ایک اچھے انسان کا گزر ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے بھی کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے اس طرح میں فلاں علاقے سے بکری لے کے آیا تھا, لیکن یہاں راستے میں مجھے یہ 5-6 لوگوں کا ایک گروپ ملا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بکری نہیں ہے یہ تو کتا ہے. پھر اور لوگ ملے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا. تو شخص نے کہا کہ یہ تو ٹھگوں کا ایک ٹولہ ہے اور یہ لوگوں کو اسی طرح بیوقوف بناتے ہیں اور ان کو لوٹتے ہیں. تو یہ اس دور کا ایک بڑا مشہور یعنی ٹولہ تھا, اور ان کی اس طرح کی سازشیں اور ان کے یہ کام پوری دنیا میں مشہور ہو گئی, بلکہ ان پہ کتابیں لکھی گئی. تو ہم نے اس نوجوان کو جب یہ واقعہ سنایا اسے کہا کہ بھائی آپ کی جو پوٹینشل ہے, آپ کی جو پاورز ہیں, جو ایبلٹیز ہیں, جو اللہ پاک نے آپ کو کیپیسٹی سے نوازا ہے وہ درست ہیں, وہ صحیح ہیں. آپ نے درست سمت میں محنت کی ہے, اور آپ نے اگر یہاں پر آپ کو جاب ملی ہے تو یہ اللہ پاک کی خاص عطا ہوئی ہے. اس کے لیے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی ان کو ایک تڑپ ہوتی ہے, لگن ہوتی ہے. تو بھائی آپ اپنے اس ایسٹ کو ان ٹھگوں کے ٹولے کی وجہ سے کتا نہ سمجھیں, بلکہ اس کو بکری رہنے دیں. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ نے چونکہ اب اپنی زندگی کو ان کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے, تو آپ ان کی نظر سے اپنی زندگی کو نہ دیکھیں, بلکہ آپ اپنی اس پوٹینشل کو, اس ایبلٹی کو اسی طرح سمجھیں کہ جس طرح آپ ایک دور دراز کے گاؤں سے آئے اور اللہ پاک نے یہاں پر آپ کو اسلام آباد میں اچھی جاب سے نوازا. اب یہ جیسی بات اس نوجوان نے سنی, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور اس کے چہرے پہ اعتماد آنا شروع ہو گیا. اور وہ نوجوان کہتا ہے جی بالکل سر آپ نے صحیح کہا کہ واقعی میں نے انہی کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا. ہم نے اور ہماری ٹیم نے اس نوجوان کو کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کہ کیا کہیں گے لوگ, اس لیے یہ ٹھگوں کا ٹولہ آپ کو ملے گا. یہ ٹھگوں کے ٹولے اپنی شکل بدل کے آپ کو ملیں گے, ہیں یہ وہی ٹھگ, ان کا تعلق انہیں کے ساتھ ہے, لیکن انہوں نے اب اپنی شکلیں بدل لی ہیں. جو انسان کی امید کو توڑتا ہے, جو انسان کی امید چرا لیتا ہے, وہ سب سے بڑا چور ہوتا ہے, وہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے حوصلے کو توڑتا ہے, جو لوگوں کی امید کو توڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. تو اس نوجوان کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ بھی دنیا میں ایسے کئی ٹولوں کا سامنا کریں گے جو کہ آپ کی امید کو, آپ کے حوصلے کو, آپ کی روشنی کو بجھانا چاہیں گے, لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے زندگی کو ان کی نظر سے نہیں دیکھنا, آپ نے زندگی کو اپنی نظر سے دیکھنا ہے. اور آپ کے اندر اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے, تب آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں. اپنی محنت سے بہت ساروں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے وہ نوجوان بھی یقیناً اس ویڈیو کو اس وقت سن رہے ہوں گے, تو آپ سب کے لیے آج کی یہ ویڈیو کا پیغام اسی امید کے ساتھ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے, آپ نے اپنے سٹیمنے کو, اپنی پاور کو مضبوط رکھنا ہے. ادروائز لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں, لوگ تو ٹھگ ہوتے ہیں, لوگ تو امید توڑنے والے ہوتے ہیں, لیکن یقین کریں وہاں پر ہی آپ کو راستے میں ایسے اچھے لوگ مل جاتے ہیں جو آپ کی امید کو بڑھا دیتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ وہ جو امیدوں کا مالک ہے, وہ جو رب ہے, جو کہ سب ہے, اس نے کہا ہے کہ تمہارا حوصلہ, تمہاری امید میں ہوں, تم مت گھبراؤ. اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں. تو آپ نے اپنے حوصلے کو, اپنی ہمت کو قائم رکھنا ہے. یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہے, یہ امید کا میسج ہے, یہ ہوپ کا میسج ہے, یہ ایک ریئلٹی آف لائف کا میسج ہے کہ رکاوٹیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی, لوگ آپ کی ہمت کو توڑیں گے, لوگ آپ کے سٹیمنے کو توڑنے کی کوشش کریں گے, لیکن یاد رکھیں مشکلات میں سٹیمنے کو مضبوط کیا جاتا ہے, پریشانی میں اس کا حل ڈھونڈا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ پریشانی میں پریشان ہونا ایک اور پریشانی کو دعوت دینا ہے. اس لیے اپنے حوصلے کو, اپنی ہمت کو مضبوط رکھیں, اس اللہ رب العزت کی ذات پہ مکمل یقین کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھیں. اللہ پاک آپ کو بہت ساری آسانیاں دے. مجھے کہتے ہیں محمد طاہر ربانی, بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہوں, اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگز, انٹرپرینیورشپ اور یہ امید کے پیغام پھیلانا ہی زندگی کا مقصد ہے. اللہ ہم سب